آپ دیکھیں بجلی کا بل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں اتنے ٹیکس شامل کر لیے گئے کہ اب ان کے پاس نام بھی نہیں بچے۔ اسی طرح گیس میں آپ چلے جائیں، جو میٹر ہم ان سے لیتے ہیں اس میٹر کی ہم باقاعدہ ان کو قیمت ادا کرتے ہیں، پھر اس میٹر کا رینٹ بھی ہم سے وصول کرتے ہیں اور ہر سال کوئی نیا ٹیکس اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ واپڈا کے امپلائیز جو ہیں، چاہے وہ لو سطح پہ ہیں یا اپر حیثیت میں کام کرنے ہیں، سب کو مختلف یونٹس جو ہیں وہ فری دیے جاتے ہیں۔ اور بہت سے واپڈا کے امپلائیز کے آج کے دور میں بھی ان کے کچن ہے وہاں پہ بجلی کا ہیٹر استعمال ہوتا ہے کہ بے شمار یونٹ ان کو فری ملتے ہیں اور اس کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں۔ سوئی گیس جو ہے، سوئی گیس کے امپلائیز کی جو سیلری ہے وہ ایک کارپوریشن ہے، اور اگر ایک عام امپلائی کی سیلری فرض کریں ₹1,00,000 ہے تو سوئی گیس والا اسی حیثیت میں ₹2,00,000 لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی آپ گیس جو ہے فری دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، ان کو بجلی فری دی جاتی ہے، پیٹرول فری دیا جاتا ہے، ان کو مزید مراعات دی جاتی ہیں، اور اب نئے کچھ ان کی تنخواہیں آپ نے دیکھا کہ حد تک بڑھ چکی ہیں۔ یہ کہاں کی تو ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خدمت کے لیے الیکشن لڑتا ہے، بظاہر وہ کہتا ہے جی میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا، پھر آپ اس کو سیلری دیتے ہیں، حالانکہ وہ کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NK نیوز USA کے پلیٹ فارم سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری کوشش ہے جی کہ مختلف جو مسائل ہیں، ہمارے قومی مسائل ہیں یا ہمارے علاقائی مسائل ہیں، ان پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو سال ہر سال سے جاری ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں نکل رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی، ہم میں یکجہتی نہیں ہے، ہم میں اتحاد نہیں ہے، اور اپنے حقوق سے ہم جو ہے وہ زیادہ آگاہ نہیں ہیں۔ آپ جناب دو چیزیں میں بات کروں گا جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان کی، بجلی اور گیس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بجلی اور گیس جہاں جہاں موجود ہے، شہروں میں ہے، دیہاتوں میں ہے، وہاں پہ دن بدن اس کی قیمتوں میں، ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں بجلی کا بل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں اتنے ٹیکس شامل کر لیے گئے کہ اب ان کے پاس نام بھی نہیں بچے۔ کہیں وہ جناب ایکسٹرا ٹیکس اور کہیں اسپیشل ٹیکس اور مختلف نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گیس میں آپ چلے جائیں، جو میٹر ہم ان سے لیتے ہیں اس میٹر کی ہم باقاعدہ ان کو قیمت ادا کرتے ہیں، پھر اس میٹر کا رینٹ بھی ہم سے وصول کرتے ہیں، اور ہر سال کوئی نیا ٹیکس اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ IPPs کا جو ہے پہلے ہم چرچا سنتے تھے، پھر جماعت اسلامی نے اس ایشو کو اٹھایا اور بہت ساری جو حقائق تھے وہ سامنے آئے کہ ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں اور مختلف پارٹیوں کے جو لوگ ہیں، مختلف اداروں کے جو لوگ ہیں، انہی کے یہ IPPs ہیں۔ پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا جی کہ بیرون ملک سے یہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اور وہ پورا کرنا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، لیکن اب سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ IPPs بھی انہی کے ہیں، اور IPPs بجلی پیدا کریں یا نہ کریں ان کو یہ پیمنٹ کرتے ہیں، اور پیمنٹ بھی ڈالروں میں کرتے ہیں، اور وہی ڈالر ہمارے ملک سے نکل کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، زر مبادلہ ہمارا غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم واپڈا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ واپڈا کے امپلائیز جو ہیں، چاہے وہ لو سطح پہ ہیں یا اپر حیثیت میں کام کرنے ہیں، سب کو مختلف جناب یونٹس جو ہیں وہ فری دیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ واپڈا کے امپلائیز کے عزیز ہیں یا ان کو قریب سے جانتے ہیں، اور بہت سے واپڈا کے امپلائیز کے آج کے دور میں بھی ان کے گھروں کے ان کا جو کچن ہے وہاں پہ بجلی کا ہیٹر استعمال ہوتا ہے کہ بے شمار یونٹ ان کو فری ملتے ہیں اور اس کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں۔ دوسرا آپ دیکھ لیں سوئی گیس جو ہے، سوئی گیس کے امپلائیز کی جو سیلری ہے وہ ایک کارپوریشن ہے، اور اگر ایک عام امپلائی کی سیلری فرض کریں ₹1,00,000 ہے تو سوئی گیس والا اسی حیثیت میں ₹2,00,000 لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی آپ گیس جو ہے فری دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ان کا کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، وہ پے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک انہوں نے طریقہ کار بنا دی ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، ان کو بجلی فری دی جاتی ہے، پیٹرول فری دیا جاتا ہے، ان کو مزید مراعات دی جاتی ہیں، اور اب نئے کچھ ان کی تنخواہیں آپ نے دیکھا کہ حد تک بڑھ چکی ہیں۔ یہ کہاں کی تو ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خدمت کے لیے الیکشن لڑتا ہے، بظاہر وہ کہتا ہے جی میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا، وہ 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے جاتا ہے، اور آپ اس کو سیلری دیتے ہیں، حالانکہ وہ کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی تو سارے ہیں ہی، کیونکہ کروڑ پتی سے نیچے تو کوئی بندہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 کروڑ روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک نظام ہے، اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہم سب کو آگے آنا ہوگا، اور میں گزارش کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے کہ آپ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں مختلف معاملات پہ، اس پہ بھی تو کبھی سو موٹو ایکشن لیں، لیکن آپ کہاں سے لیں گے کہ آپ کو بھی بجلی فری مل رہی ہے، آپ کو بھی گیس فری مل رہی ہے، تو عام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی طرف کس کی توجہ جائے گی؟ اور حکومت جو ہے آئے دن اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ ٹیکسز جو ہے وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ عام لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہم جو بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہم کوئی یوٹیلیٹی بل دیتے ہیں اس پہ بے شمار ٹیکس دیتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور کتنا ٹیکس ہم آپ کو دیں؟ اور اب
جو صورتحال بن چکی ہے کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور جس کے آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، اچھے ذرائع نہیں ہیں، وہ بندہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اب وقت ہے کہ ہم سب کو مل کے اس کے خلاف سٹرگل کرنی ہوگی کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کے ہیں، ان کے جتنے بھی فری جو یونٹس ان کو دیے جاتے ہیں وہ ختم کیے جائیں، وہ بل پے کریں، اور اسی طرح جو زیادہ ٹیکسز ہیں وہ آپ ختم کر دیں۔ اور جہاں پہ چوری ہو رہی ہے، آپ یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر جس علاقے میں چوری ہوتی ہے بجلی اور جس علاقے میں نہیں ہوتی وہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے بل۔ اب یہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ جہاں پہ چوری ہو رہی ہے وہاں پہ آپ اس کا حل نکالیں، اور بہترین حل ہے، میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ ہر ٹرانسفارمر پہ آپ ایک میٹر لگا دیں۔ جہاں سے آپ کی بجلی آگے جا رہی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، وہاں ایک بڑا میٹر لگا دیں، اس کی ریڈنگ آپ مہینے کے بعد لیں، اس علاقے کی ریڈنگ لیں، اس ٹرانسفارمر سے جتنے کنیکشن ہے اس کو آپ ٹیلی کریں۔ اگر وہاں پہ جو ریڈنگ کم آ رہی ہے میٹرز پہ اور یہاں پہ زیادہ جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے چوری ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بلائیں، اس علاقے کے منتخب نمائندے کو بلائیں کہ بھئی آپ کے علاقے میں اتنے یونٹ چوری ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیں یا چور کی نشاندہی کریں۔ نہیں کرتے تو یہ یونٹس ہم پورے محلے پہ، پورے علاقے پہ ڈال دیں گے۔ اب یقین جانیے جب یہ سلسلہ آپ شروع کریں گے تو سبھی چور بھی سامنے آ جائیں گے۔ لیکن وہ ہماری ہندکوں میں ایک مثال ہے، کتی چورا نل ملی دی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چوری کرنے کا جو طریقہ ہے بجلی کا یا گیس کا، وہ وہاں کا ڈپارٹمنٹ کا بندہ سکھاتا ہے۔ تو اس میں اب میرا خیال میں برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ہو کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جب تک ہم یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے یہ حل نہیں ہوں گے۔ اور حکومت کوئی بھی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، اے این پی کی ہو، کوئی بھی حکومت جب بھی آئی ہے انہوں نے ظالمانہ ٹیکسوں کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، اس لیے کہ ان کو جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ہمارے ٹیکسوں کی ضرورت ہے۔ اور اس سب کے لیے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے صرف ایک یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اگر سارے پاکستانی ایک ہو جائیں اور پھر عدلیہ ہمارا ساتھ دے تو میرا خیال میں یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کے مسائل کی نشاندہی مختلف بھی میں کرتا رہوں گا۔ یقیناً آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی بھی لگیں گی، اور آپ ان کو اگر اچھی لگیں تو اپنے دیگر دوستوں کی طرف بھی آپ ان بھیجیں، آپ شیئر کرنے میں مزید دوستوں کے ساتھ۔ آج کے ولاگ میں میرا خیال میں اتنا کچھ ہی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا۔ کاشف ملک کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔